وسیلہ بنائے خدا کے ہاں وہ معجور ہو جائے. اچھا جہاں تک غیر حرام اختلاف ہے اس میں تو مجتہد اور کیا ہوتا ہے؟ معجور ہوتا ہے. مجتہد معجور ہوتا ہے، یعنی صاحب اجتہاد اور وہ فرعیات کے دائرے میں اجتہاد کر کے چاہے رائے اس کی ضعیف ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ معجور ہے. پھر بھی کیا ہے وہ، ہم یہاں بات کر رہے ہیں کون سے اختلاف کی جو غیر صائب ہے، لیکن ابھی ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ وہ اختلاف کرنے والے کا حکم کیا ہے. بتا رہے ہیں قول، ہر جگہ کہہ رہے ہیں قول، کیونکہ اختلاف ہوتا ہے قول کی بنیاد پر. اگر میں اور آپ خاموش بیٹھے رہے سارا دن کوئی اختلاف نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ بولیں گے تو پھر اختلاف ہو جائے گا. تو قول وہ جو ہے وہ مخالف نہ ہو کسی قطعی دلیل. اب یہ غیر اجماع قطعی دلیل ہے، مجھے اجماع میں تو ہم چلے گئے تھے کسی قطعی دلیل کے، لیکن اس میں شرط یہ لگائی جو واضح القطعیہ ہو فی دلالتی. کیونکہ ہو سکتا ہے، اچھا یہ قطعیت ہونا بھی علماء نے کہا ایک دفعہ ریلیٹو بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص اپنے خاص ملاقات اجتہادیہ کی بنیاد پہ اس کے لیے دلیل 100% بھی فائنل ہو جائے نا، تو چونکہ وہ واضح القطعیہ نہیں تھی، وہ اجتہاد کے نتیجے میں اس کی قطعیت واضح ہوئی ہے نا، تو اس سے اختلاف کرنے والا اختلاف محرم نہیں کر رہا. جہاں واضح القطعیہ ہو بات، وہاں جب اختلاف کیا جائے گا، یا جیسے علماء نے مثال جیسے نصوص قطعیہ ہیں، مثلا نصوص قطعیہ ہیں جن میں دو معنی کے، جس کو آپ کہیں احناف کی اصطلاح میں محکمات ہیں مثلا، تو محکمات ہیں ان میں اختلاف کرنا شروع کر دیا. اس میں اہل علم ہی نہیں ہوگا نا، وہ تو پہلی کیٹیگری ہے. نہیں ہو سکتا ہے اہل علم محکمات میں کیسے کرے گا؟ شیطان تو ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ شیطان کی وجہ سے، ایک دفعہ ہو سکتا ہے اس پر معاملہ منترس ہو جائے، ہو سکتا ہے، لیکن ان دی اینڈ جتنا مرضی صاحب علم ہو تو شیطان بھی تو ساتھ رہے گا، نفس بھی ساتھ رہے گا، کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، پھسل بھی سکتا ہے. وہ ذلت العالم ایک چیز ہوتی ہے جس سے ہم نے بچنا ہوتا ہے، وہ بھی آگے آ رہی. تو میں کیا بتا رہا تھا کہ جیسے نصوص قطعیہ ہیں یا اجماع سکوتی جو منقوض نہ ہو، یعنی جس کو ایسا اجماع سکوتی جو نہ ٹوٹا ہو کسی اختلاف معتبر سے، کیونکہ اجماع سکوتی ظنی ہوتا ہے. لیکن ظنی کس درجے کا ہوتا ہے؟ خبر واحد کے درجے کا. اچھا کیا آپ خبر واحد سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر میں کہوں کہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے، میں نے حدیث پڑھی خبر واحد ظنی ہے، لہذا میں اس حدیث کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہا، بات واضح؟ آپ کا اختلاف معتبر ہوگا؟ کوئی معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ اصل کیا ہے ابھی ہم دیکھ چکے ہیں. اچھا پھر اگر آپ کہیں ہے تو ظنی اس کی دلالت، جیسے اجماع سکوتی کی دلالت تو ظنی ہے، لیکن آپ کو پھر بھی بتانا پڑے گا نا کہ اس حدیث میں سند کے اس مسئلے کی وجہ سے یا متن کے اس مسئلے کی وجہ سے یا اس تعویل اور اجتہاد کی بنیاد پہ میں نے اس حدیث سے یہ حکم نہیں لیا. دکھانا پڑے گا. بغیر دلیل کے آپ کہہ سکتے ہیں خبر واحد میں کیا کروں گا جان؟ نہیں کہہ سکتے، چاہے اس کی دلالت قطعی کیا ہے؟ ظنی ہے. اسی طرح اجماع سکوتی جس کی دلالت ہم نے کہا واقعی ظنی ہے، جس کے جو محتمل قرائن نہیں ہے، جو محتمل قرائن بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو توڑنے کے لیے آ گئے تو محض اس بنا پر اگر کوئی توڑے گا کہ چونکہ اجماع سکوتی ظنی ہوتا ہے لہذا میں اس کو معتبر سمجھتا ہی نہیں، تو پھر میں اگر کوئی قول اس اصل کی بنیاد پہ پیش کروں گا تو وہ قول کیا ہوگا؟ غیر معتبر. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو لہٰذا یہ بھی ایک التباس ہے. وہ التباس کیا ہے کہ اجماع ظنی کیا نام ہے اس کا، اجماع سکوتی جو ہے چونکہ یہ ظنی ہے لہذا حجت نہیں. تو یہ کیا درست ہے کہنا کہ خبر واحد چونکہ ظنی ہے لہذا حجت نہیں؟ غور کر کے بتائیے. یہ چوتھے کا اپوزٹ ہے. کون سے چوتھے؟ چوتھا اصول بتا. اپوزٹ نہیں، آپ کے اس کی ایک فرع بن رہی ہے، یعنی اس جگہ پر اپوزٹ نہیں ہے. یعنی آپ اس میں نصوص بھی لا رہے ہیں اور اجماع سکوتی لا رہے ہیں، لیکن میں اس میں اجماع سکوتی کی مثال خبر واحد سے دے رہا ہوں. یعنی جب آپ کہتے ہیں خبر واحد فقہا کے ہاں ظنی ہے تو معتبر نہیں ہے، معتبر. اسی طرح جب آپ کہیں گے کہ کیا ہے اجماع سکوتی ظنی ہے لہذا معتبر نہیں ہے، تو یہ اصل غیر معتبر ہو جائے گی، یہ اصل غیر معتبر ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ مثال خبر واحد کے لیے دی ہے کہ دیکھیں خبر گواہی سے
کہ جب قاضی کے سامنے گواہیاں پیش ہوتی ہیں اور ثابت سب کچھ ہو جاتا ہے پھر بھی وہ ظن غالب ہی رہتا ہے، لیکن کیا قاضی کے لیے اس گواہی کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا فرض نہیں ہو جاتا؟ نہیں، یہ ذہن میں رکھیے، فرض آپ کہیں کہ کیسے فرض کر دیا تم نے، حالانکہ وہ تو احتمالات کی دنیا اس کے اندر ہوگی۔ ظن غالب پر عمل کرنا اصل قطعی ہے، بات سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی خبر واحد خبر ظنی ہے، ظن غالب پر شریعت نے عمل کی بنیاد رکھی ہے، یہ قطعی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ یہ ظنی نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی کے اختلاف کی بنیاد یہ ہو کہ خبر واحد معتبر نہیں ہے تو اس کا خلاف معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر واحد ظنی ہے لیکن ظن غالب پر عمل شریعت کا قطعی حکم ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب اگر اجماع سکوتی ظن غالب دے رہا ہے، بات واضح، تو لہذا اجماع سکوتی کا رد کرنے کے لیے مجھے اختلاف معتبر کی بنیاد لینی پڑے گی نا۔ میں دکھاؤں کن بنیادوں پہ میں نے یہاں خبر واحد نہیں لی، کس بنیاد پہ میں نے یہاں اجماع سکوتی ظنی نہیں لیا۔ اگر میں کوئی بنیاد دکھائے بغیر محض ان کے ظنی ہونے پر اعتبار کرتے ہوئے اس کو رد کر کے گزر جاتا ہوں تو یہ اختلاف معتبر نہیں ہے۔ یہ بات واضح؟ تو یہ بھی ایک التباس ہوتا ہے فی نفسی کہ اجماع سکوتی ظنی تو چھٹی ہوگی، اس کو نہیں چھٹی ہوگی، بتاؤ کیوں نہیں مانتے اس کو؟ جیسے خبر واحد میں ہم پوچھیں گے بخاری کی حدیث سے کیوں نہیں، آپ سے بھی ہم پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں یہ وجہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے یہاں فرض نہیں ثابت کیا ہے، واجب ثابت کیا ہے، یہ اس سے اصول ہیں پورے، بغیر اصول کے تو نہیں ہم خبر واحد کو کہہ سکتے کہ یہاں ہم نے حکم نہیں کی۔ اسی طرح اجماع ہے۔ خیر، بات واضح ہو گئی۔ اس لیے یہاں علماء نے لکھا کہ اگر جو فقہاء ہیں وہ اپنی عبارتیں آپ ان کی اٹھا کے دیکھ لیں، تمام فقہاء جو ہے وہ جو اجماع سکوتی کا محض سکوتی ہونے کی وجہ سے انکار کرتا ہے اس کو اس کی تعصیم کرتے ہیں، اس کو گناہگار سمجھتے ہیں۔ یہ امام جو بہرحال اگر آپ نے اس میں اختلاف کرنا ہے اجماع سکوتی میں تو کس بنیاد پہ ہوگا؟ اگر یا تو نقل خلاف دکھائیں یا تو نقل دکھا دیں کہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا تھا، آپ تک نہیں پہنچا کیونکہ دعویٰ اجماع بہت کی گئے، وہاں اجماع نہیں ہوتا، تو دعویٰ اجماع نہیں، یا تو آپ دکھائیں کہ یہاں نقل خلاف، یا آپ بتائیں کہ یہ مسئلہ عموم بلوا سے تعلق نہیں رکھتا، اس میں اور بھی بہت سے اقوال ہوں گے، چاہے اس طریقے پر دکھا دیں، یا پھر کوئی یعنی باقی شرائط کے مطابق قبل اس کے کہ ہم اس شرط کو دیکھیں، کیونکہ ظن غالب پر کسی اور ظن غالب کو بھی ترجیح دی جا سکتی ہے کہ نہیں، ظن غالب پر کسی اور ظن، تو آپ باقی اصول شریعت کی پیروی کرتے وقت ایک رائے بتا کر دکھائیں کہ یہ بھی ظن غالب ہی ہے اور یہ بھی، لیکن اس میں ظن غالب کا اعتبار زیادہ رہتا ہے۔ جیسے احناف اپنے کچھ اصولوں کی بنیاد پہ خبر واحد کو کئی دفعہ رد کرتے ہیں، وہ اصول قطعی ہوتے ہیں، نہیں پوچھ رہا ہوں قطعی ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، وہ خود ظنی ہی ہوتے ہیں، لیکن شریعت میں مراتب ظن بھی ہیں، تو کبھی ایک دفعہ ایک ظنی کو دوسرے ظنی پر ترجیح دے دی جاتی ہے، تو آپ بھی یہاں لا کر دکھائیں کہ یہ ہے ظن غالب، لیکن میرے پاس جو دلیل ہے ظن غالب کی وہ اس سے زیادہ قوی، دکھا دے بیٹا، لیکن محض اس بنیاد پر رد کر دیا جائے اجماع سکوتی کو، چونکہ سکوتی ہے تو سکوتی ہے تو سکوت کا مظاہرہ کیا جائے، وغیرہ کوئی دلیل لائی جائے، واضح؟ اللہ اکبر۔ تو اب کیا ہوا اس کے بعد؟ یہ ہماری 5 شرائط جو ہیں وہ پوری ہو گئی، جو 5 شرائط ہیں وہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی۔ کس شے کی 5 شرائط تھیں یہ؟ یعنی آپ کہیں کہ بعض علماء نے اس کو ایسے بیان کیا 3 شرائط ہیں، یا تو وہ صادر من المجتہد ہو، اصل معتبر ہو، دلیل قطعی کی مخالفت نہ کرتا ہو، بس تو یہی ہے اسلام، اصل معتبر، دلیل قطعی کی مخالفت نہ ہو، اور صادر من المجتہد ہو، صادر من وہ قول اگر ہوگا وہ قول معتبر قرار پا جائے گا، اگر وہ قول اس بنیادوں پہ پورا نہیں اترتا۔ اچھا، اب میں بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ امام شاطبی نے یہ کہا کہ یہ کام تو اس کا ہے نا، کیا نام ہے، فرماتے ہیں امام شاطبی کہ الفرق بین الخلاف المعتبر و غیر المعتبر من وظائف المجتہدین، یہ تو وظائف مجتہدین میں سے ہے، میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ
ایک ضابطہ ہے میرے اور آپ کے لیے، ضابطہ للعامہ، اگرچہ یہ ضابطہ 100% درست نہیں لیکن ہے، کہہ رہے ہیں غالب الامر، لیکن یہ آج کے زمانے میں بھی آپ کو ٹھیک نہیں لگے گا، غالب الامر ان اصحابها منفردون بها، کہہ رہے ہیں ایسے اقوال جو غیر معتبرہ ہوتے ہیں ان کے کہنے والے عموماً اپنے اقوال میں منفرد ہوتے ہیں، عموماً اپنے اقوال میں انفراد رکھتے ہیں. فَإِذَا انْفَرَدَ صَاحِبُ قَوْلٍ عَنْ عَامَّةِ الْأُمَّةِ فَلْيَكُنْ اعْتِقَادُكَ أَنَّ الْحَقَّ مَعَ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ. تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی صاحب منفرد ہو جائے اپنا قول لے کر عامہ امت سے، تو تمہارا اعتقاد بس یہی رہنا چاہیے کہ حق دوسروں کے ساتھ ہے. حق کس کے ساتھ ہے؟ کیونکہ میں تو نہیں کر سکوں گا، مجتہد بھی نہیں ہوں، کئی فسوف کو کیسے فرق کروں گا خلاف معتبر اور خلاف، تو میں نے کیا دیکھنا ہے؟ کہہ رہے ہیں ایک عام آدمی کے لیے کیا ہے، وہ دیکھیں کہ اگر صاحب اقوال جو ہے وہ منفرد نظر آتا ہے اپنے ان تمام اقوال میں باقی امت سے، تو تم یہی اعتقاد رکھو کہ حق ادھر ہی ہے، دوسری طرف ہے. اچھا اس میں فرق کیا ہوگا؟ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم نے یہ نہیں کہنا کہ اس کا قول غیر معتبر ہے، کیونکہ یہ شرط تو نہیں. اگر آپ اس کو جمہور کے قول کو حجت بنا لیں گے تو پھر یہ اصل غیر معتبر، یعنی یہ بھی اہم بات ہے. یعنی اگر آپ کہیں چونکہ جمہور کا قول یہ ہے بالفرض لہذا حجت ہے، تو کیا شریعت میں یہ حجت ہے؟ جمہور کا قول شریعت میں یہ حجت نہیں، بات بات ہے، تو پھر یہ اصل غیر معتبر ہوئی نا. تو لہذا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مخالف پر اور قول مخالف پر، یہ دو حضرات ہو گئے نا، ایک قول ہے اور ایک، دونوں پر حکم لگائے بغیر اعتقاد کیا رکھیں گے کہ الذی انفرد عن عامۃ الامۃ قولہ ضعیف، اس کا قول کیا ہے، اور الحق جو ہے وہ مع السواد الاعظم ہے. یہ اہم بات ہے. من غیر ان نحکم علی المخالف ومن غیر ان نحکم علی القول، قول پر بھی حکم نہیں لگانا، مخالف پر بھی حکم نہیں لگانا. سواد اعظم میں مجتہدین کا سوال ہے. ہاں ظاہری بات ہے، اس میں بالکل ایسے. یہاں سواد اعظم سے مراد چونکہ ہم نے دیکھا کہ اختلاف معتبر میں قول عامی کا اعتباری نہیں، اور یہ جمہور سے مراد آپ کی جمہور علماء ہے. ہاں مطلب اسی طرح یہ سمجھیں کہ جمہور علماء امت یا مجتہدین، یا آپ دیکھیں کہ جمہور بھی شاید کم ہے، ہو سکتا ہے حفیظ بنا آپ کو جو لوگ نظر آئے اس میں ایک دو ہی آدمی ہوتے ہیں جو منفرد اقوال رکھ رہے ہوتے ہیں عامۃ الامہ. تو اس میں تو ایک عامی کا اعتقاد یہی ہونا چاہیے کہ قول جمہور یعنی امت کا قول ہی درست ہے، بغیر اس کے کہ وہ دوسرے صاحب کی کوئی نیت پر حکم لگائیں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کو اہل علم کے دائرے سے خارج کریں، ان کے کی مطلب نیتوں پر حملہ کریں، بغیر اس کے اپنا رجحان نہیں، اپنی جو انتماء ہے، جو اپنی ایفیلیشن ہے وہ ان کے ساتھ ہی رکھے گا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اچھا پھر ایک دو باتیں کر کے اب میں ختم کرنے لگا ہوں، جو باتیں ہیں وہ مزید کی گنجائش نہیں رہی. ایک یہ ہے کہ چند دو چار آداب جو علماء نے لکھے ہیں جو کہہ بھی رہتے ہیں آداب اختلاف میں سے، لیکن وہ صرف اس موضوع سے تعلق کہ اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اختلاف سائر جو ہے، جو جائز اختلاف ہے، اس میں ہمیشہ جو